ایمان احد کے پاس جیل میں پہنچ جاتی ہے اور احد بھی ایمان کو دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور پھر اسے کہتا ہے کہ کیا تمہیں واقعی مجھ سے کبھی محبت نہیں ہوئی، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں؟ ایمان آگے سے پوچھ لیتی ہے کہ کیا تم اس قابل ہو کہ تم سے محبت کی جائے؟ اب احد بھی ایک طرف تو اپنی محبت کی دعائیاں دیتا ہے اور ساتھ ہی ایمان کو تانے دینا شروع ہو جاتا ہے، تو کہہ دیتا ہے کہ میں بھی تمہاری طرح فقیر خاندان سے نہیں ہوں، اس لیے تم سے میں نے کبھی محبت نہیں کی۔ اور ایمان کو کہتا ہے کہ تم بہت ہی موقع پرست لڑکی ہو، پہلے تم نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے تیمور بھائی کو پھنسانے کی کوشش کی اور اب میرے کندھے پہ بندوق رکھ کے تم بلال سے جان چھڑوانا چاہتی ہو، شاید تمہیں بلال سے اچھا کوئی انسان مل گیا ہوگا۔ لیکن ایمان کہتی ہے کہ بلال کو تم نے مجھ سے دور کیا ہے اور تم نے بالکل اچھا نہیں کیا بلال کے اور میرے درمیان میں یہ مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کر کے۔ دوسری طرف بلال بھی ایمان کو ڈھونڈتا ہوا وہاں پہنچ جاتا ہے اور جب اسے جیل میں احد سے باتیں کرتا دیکھتا ہے تو بلال تو کچھ اور ہی سمجھتا ہے، لیکن ایمان احد کو سب کچھ سنا کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اب بلال ایمان کا کریکٹر میڈیا کے سامنے مزید صاف کرنے کے لیے ایک پریس کانفرنس کرتا ہے اور اس میں بتا دیتا ہے کہ ایمان کبھی بھی رشوت لیتے ہوئے پکڑی نہیں گئی، لیکن کسی نے اس پہ جھوٹا الزام لگا کے اور وہاں پہ میڈیا والوں کو بھی پہلے سے ہی بھیج دیا تاکہ اسے بدنام کروا سکیں۔ اب آپ لوگوں نے دیکھ ہی لیا ہے کہ اس گودام کے مالک کو اریسٹ کیا جا چکا ہے جو کہ ایمان کو بدنام کرانا چاہتے تھے۔ ادھر راحت کی ماں تو اس کے دوبارہ جیل جانے پہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور اس کو لیلا کی بات بھی صحیح لگتی ہے کہ اگر ہم بلال کے ساتھ مل کے اس کا رشتہ ایمان کے گھر لینے چلے جائیں تو اس طرح احد بھی رہا ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بعد تو یقیناً ہم بلال سے بات کر سکیں گے اس بارے میں، کیونکہ اب دوبارہ بیل کی بات تو کہیں کی نہیں جا سکتی۔ تو وہ احد کے تایا ابو کے پاس پہنچ جاتی ہے اور ان سے ہی بات کرتی ہے اور ان کو یہی کہتی ہے کہ جب زارا چاہتی ہے کہ ہم اس کے بھائی کا رشتہ لے کے جائیں اس لڑکی کے گھر میں تو آخر آپ کیوں مان نہیں جاتے؟ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ تایا ابو کہہ دیتے ہیں کہ میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کے گھر تو رشتہ لے جانے والا نہیں، لیکن زارا فوراً ہی بول دیتی ہے کہ تایا ابو 2 ٹکے کی نہیں بلکہ اسسٹنٹ کمشنر ہے ایمان، اور ساتھ ہی زارا یہ بھی دھمکی لگا دیتی ہے کہ آپ اس کی پاور تو جان ہی چکے ہیں، آج اس نے احد کو پکڑا ہے کل وہ ہمیں بھی پکڑ سکتی ہے، تو ان روز روز کے مسئلوں سے بچنے کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ ہم بلال کی بات مان لیں اور اس کا رشتہ لے کے چلے جائیں ایمان کے گھر۔ یہ ہمارے لیے بھی بہتر رہے گا اگر ہم ان دونوں سے ہاتھ ملا کے چلیں تو ہمیں روز روز کے یہ پولیس کے مسئلوں میں نہیں گھسنا پڑے گا۔ بالآخر سب لوگوں کے منانے کی وجہ سے تایا ابو بھی مان ہی جائیں گے اور یہ سب لوگ رشتہ لے کے ایمان کے گھر پہنچ ہی جائیں گے، لیکن تیمور تو صاف انکار کر دے گا کہ میں بلال کا رشتہ وہاں لے کے جانے والا نہیں، اور تیمور یہی سوچ کے بیٹھا ہے کہ اس سے پہلے کہ بلال کا رشتہ یہ لوگ وہاں لے کے جائیں میں خود ہی ایمان سے بات کرتا ہوں، اسے اپنی محبت کا یقین بھی دلاتا ہوں اور پھر خود ہی پرپوز بھی کر لیتا ہوں، کیونکہ جتنا امیر وہ بلال کو سمجھتی ہے اس سے تو کہیں زیادہ امیر میں ہوں، تو یقیناً ایمان اپنا فیصلہ تبدیل کر لے گی۔ اب جب باقی سب گھر والے رشتہ لے کے بلال کے لیے وہاں پہنچے ہوں گے تو اس کے کچھ دیر بعد ہی تیمور بھی وہاں آ جائے گا اور ایمان کے سامنے اپنی محبت کی گواہیاں دینا شروع کر دے گا اور اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ جائے گا کہ میں نے آج تک تمہارا برا نہیں چاہا، ہمیشہ تمہاری حفاظت ہی کرنی چاہیے تاکہ تمہیں کوئی اور لے نہ اڑے، اور میں تمہیں کسی اور کا ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتا۔ تمہیں یہی بات بری لگ رہی ہے نا کہ شاید زارا کی وجہ سے تم مجھ سے شادی کرنا نہیں چاہتی، تو زارا کو تو میں پہلے ہی ساری سچائی بتا چکا ہوں۔ تیمور ایمان کے سامنے اپنی پچھلی غلطیوں کے لیے معافی بھی مانگتا ہے کہ میں جانتا ہوں تمہیں یہی محسوس ہوا کہ میں نے تمہیں ہراس کیا اور اس کے بعد اپنی فیملی کے سامنے تمہیں ہی الٹا الزام لگا دیا، پر تم میری سچویشن سمجھو، میرے گھر والے مجھ پہ اتنا اعتبار کرتے ہیں، میں انہیں کیسے بتا دیتا کہ غلط تم نہیں بلکہ میں ہوں، لیکن دیکھو نا تمہاری محبت مجھے یہاں تک لے آئی کہ تم سے معافی مانگنے کے لیے یہاں پہنچ گیا ہوں۔ ایمان پوچھتی ہے کہ کیا آپ یہ سب باتیں اپنے گھر والوں کے سامنے بھی کر سکتے ہیں؟ تو تیمور کہہ دیتا ہے کہ ہاں میں سب کے سامنے بھی یہ سب بتا دوں گا، تم بے فکر رہو، پر تیمور نہیں جانتا کہ اس کی فیملی تو پہلے سے ہی یہ ساری باتیں سن چکی ہے اپنے کانوں سے، اور تیمور کا سارا گناہ بھی وہ لوگ جان چکے ہیں۔ چچی تو جب تیمور کے منہ سے یہ باتیں سنتی ہیں تو حیرت سے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیتی ہیں۔ تیمور کے والدہ اور والد کو بھی یقین نہیں آتا
کہ جس بیٹے پہ وہ آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتے تھے وہ دراصل ایسی نیچر کا ہے۔ انہیں اپنے اس رویے پہ بہت افسوس ہوتا ہے جو انہوں نے اتنے عرصے سے ایمان کے ساتھ اور اس کے پیرنٹس کے ساتھ رکھا۔ حالانکہ ایمان کے والد نے تو کس طرح تیمور کے والد کی جان بچائی تھی، اور وہ تو اپنی جان کو ہی ان کا مکروز سمجھتے تھے تاعمر کے لیے، لیکن ایک چھوٹی سی غلط فہمی کے بعد سے وہ ان کے جانی دشمن بن گئے تھے اور ان کی اکلوتی بیٹی کو بھی اتنا زیادہ تنگ کر دیا کہ بیچاری کا یہاں پہ رہ کے پڑھنا ہی مشکل ہو گیا۔ اب سلیم صاحب تیمور کے والد کو ساری کی ساری سچائی بتائیں گے تیمور کی، جو اس نے گاؤں آ کے ان کو تنگ کیا، لیکن وہ کوئی بھی بات آخر ان کو کیسے بتاتے کہ انہوں نے تو بیٹی کے اوپر الزام لگا کے ان کو گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ تیمور کے والد واقعی ہی شرمندہ ہوں گے سلیم صاحب کے سامنے اور ہاتھ جوڑ کے اپنے رویے کے لیے معافی مانگیں گے اور پھر یقین دلائیں گے کہ آپ بلال کے ساتھ ایمان کا رشتہ طے کر دیجئے۔ بلال بالکل ہم لوگوں جیسا نہیں ہے اور وہ ایمان سے واقعی بہت محبت کرتا ہے اور ایمان کو بہت زیادہ خوش بھی رکھے گا۔ ایمان کے والد تو پہلے سے ہی یہ بات جانتے ہیں کہ بلال سے زیادہ خوش ایمان کو اور کوئی نہیں رکھ سکتا اور نہ ہی کوئی ایمان سے اتنی محبت کر سکتا ہے، لیکن شاید وہ بھی یہ بات ایمان کو ریئلائز کروانا چاہتے ہیں، تبھی تو جان بوجھ کے ایمان کے سامنے انہوں نے یہ کہا کہ میں بلال کے ساتھ جا کے رشتہ ختم کر کے آ رہا ہوں، مجھے اس خاندان میں رشتہ نہیں کرنا۔ ایمان خود ہی پہنچ جائے گی بلال کے پاس جہاں پہ وہ اپنے گھر کی کنسٹرکشن کروا رہا ہوگا اور ایمان کہے گی کہ آپ میرے گھر کی کنسٹرکشن میری مرضی کے بغیر کیسے کروا سکتے ہیں، رہنا تو یہاں پہ مجھے ہی ہے نا۔ یہ سن کے یقیناً بلال بھی خوش ہو جائے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ ساری کی ساری غلط فہمیاں تھیں۔ ایمان جو آہد سے بھی جیل میں ملنے گئی تھی تو اس لیے نہیں کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے، بلکہ یقیناً کوئی اور ہی وجہ ہوگی۔ اب ایمان اور بلال کی شادی تو دھوم دھام سے ہو جائے گی، لیکن زارا کا سمجھ نہیں آتا، جس نے اتنے عرصے خاموشی اختیار کر کے اور تیمور کے سارے گناہ جانتے ہوئے بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتے ہوئے سب کے ساتھ اتنا برا کیا، ایمان کے ساتھ اور ایون اپنے بھائی بلال کے ساتھ بھی، اس کو بھی جھوٹا کہہ دیا، پر تیمور کی سچائی کسی کے سامنے نہیں لائی۔ سزا تو زارا کے لیے بھی بہت بڑی ہونی چاہیے، کیونکہ جتنا گناہ تیمور نے کیا تھا شاید اتنا ہی تیمور کے گناہوں پہ پردہ ڈال کے زارا نے بھی کیا تھا، اور اب تھوڑی سی جا کے ایمان سے معافی مانگ لے اور اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو یقیناً زارا کے ساتھ بھی کچھ برا ہوتا تو دکھائیں گے ہی، اور آہد کے لیے تو یہی سزا کافی ہوگی کہ اس کی محبت اس کے سامنے ہی کسی اور کی ہونے جائے گی اور اسے ساری سچائی کا بھی پتہ چل جائے گا کہ جو بھی اس نے شک کیا تھا ایمان پہ وہ دراصل بے بنیاد تھا۔ ایمان اس وقت سچی تھی اور تیمور نے بلا وجہ کے الزامات لگائے تھے، لیکن یہ ساری سچائی جاننے کے باوجود بھی وہ ایمان کو حاصل نہیں کر پائے گا اور دوسری دفعہ جیل جانے کی وجہ سے ردا بھی یقیناً آہد کے ساتھ رشتہ ختم کر دے گی۔ پر لیلا جو کہ کبھی بھی بری نہیں رہی تھی بلکہ بلال کا ہمیشہ فائدہ ہی چاہتی تھی اور اسے سب کے سامنے مضبوط ہی دیکھنا چاہتی تھی، اور اب بھی اگر بلال اور ایمان کی شادی ہو سکی تو شاید لیلا ہی کی وجہ سے، تو اس لیلا کا اینڈ تو یقیناً اچھا ہونا چاہیے۔ اب اسے افسوس ہو رہا ہے جو کچھ اس نے بلال کے ساتھ کیا، شاید اسے بلال کو چھوڑنے کا گلٹ بھی ہے، لیکن دل یہی چاہتا ہے کہ لیلا کے ساتھ کچھ اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کی بھی ہیپی اینڈنگ ہو جائے۔